بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور کے پائے جانے والے بندر بھی اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی کہ یہ لوگ اپنی زندگی بہت ہی خوش آمدہ طریقے سے گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن شکار نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیاں پکنا حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان پر مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور وہ لوگ پریشان ہو گئے اور آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن بہت کم شکار ملتا تھا۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں پر ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بھیجی ہے۔ پھر ان لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ وہ سمندر میں بڑی بڑی نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لیں، اور مچھلیاں خود بخود ان حوضوں میں آ جائیں گی جس کا منہ وہ آگے سے بند کر دیں۔ اس طرح وہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ان کے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا پسند آ گیا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر میں سے نکل کر حوضوں میں آ کر قید ہو جائیں گی، وہ بھی ہفتے والے دن ہی شکار کہلائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکار سے منع کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو دل میں اس کو برا جانتے تھے، اور ایک وہ گروہ تھا جو کھلے مکھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو شیطان کے ہلوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی کھلے مکھلے نافرمانی کرتا تھا اور شکار کرتا تھا اور ان کا کاروبار کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایسے 12,000 نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ ان نافرمانوں کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنے اس نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ معلوم کر سکیں کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان خطا کاروں کی طرف دیکھا، وہ سب کے سب بندر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان کے دروازے کھول کر ان کو دیکھا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کپڑے سونگ کر زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک دردناک عذاب ملا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن، اور عذاب کے بعد یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔
اس دوران یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، ایسے ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس شکار سے باز رہے اور وہ لوگ جو شکار کرنے والے گروہ کو دل سے برا جانتے تھے وہ اس عذاب سے سلامت رہے۔ آج کے دور کے بندر ان بندروں میں سے نہیں ہیں، وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔